ابراہم لنکن کے ہوتے ہوئے ایک اور بحری بیڑے جیرالڈ کی گونج۔ آخر کیوں جیرالڈ اتنا اہم کیوں ہے اور اسے ایران کی جانب کیوں بھجوایا جا رہا ہے؟ کیا امریکہ نے ایران پر حملے کا منصوبہ مکمل کر لیا ہے؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، کچھ دن سے گونج چل رہی تھی ابراہم لنکن کی، پھر اس کے بعد ایک اور بحری بیڑا اس کا ذکر آیا، اب جیرالڈ کی گونج چل رہی ہے۔ یہ جیرالڈ اتنا اہم کیوں ہے اور ابراہم لنکن کے ہوتے ہوئے اسے کیوں موو کرایا گیا؟ دیکھیں، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو ذرا سمجھے۔ پہلے تو آپ آبنائے ہرمز، خلیج فارس، ریڈ سی، یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بہت ہی تنگ علاقے ہیں اور بہت سارے ممالک جو ہیں ان پر اپنا اپنا کنٹرول رکھتے ہیں، یعنی سمندر کی کچھ حدود انٹرنیشنل ہے، اس کے بعد آپ کے کہیں سعودی عرب، کہیں صومالیہ، کہیں ریڈ سی، کہیں خلیج فارس، کہیں آبنائے ہرمز، یہ سارا بحر ہند کا وہ علاقہ ہے جو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، اور ایک نہیں زیادہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ کہیں کچھ حصہ اگر قطر کو لگتا ہے تو کچھ بحرین کو لگتا ہوگا، کچھ اس طرح سے یہ ممالک کی تقسیم ہے۔ اس تقسیم میں کنٹرول حاصل کرنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیرالڈ ایس فورڈ، جس کا نمبر جو ہے CVN79 ہے، یہ کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اور آپ نے پھر اس کے بعد یہ سوال کیا کہ جارج ڈبلیو بش کو کیوں نہیں بھیجا جا رہا جس کو تیار کیا جا رہا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں نے یہ بات کہی تھی کہ جارج ڈبلیو بش نامی بحری بیڑے کو جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایٹمی ری ایکٹر سے لیس طیارہ تھا اور طیارہ بردار بحری جہاز تھا اور جس کو بھجوایا جا رہا تھا، اور پینٹاگون نے یہ تصدیق کی تھی کہ اس کو کہا ہے کہ اپنی مشقیں مکمل کریں۔ مکمل کرنے سے مراد یہ تھی کہ وہ اپنی تیاری مکمل کر لے۔ لیکن پھر جیرالڈ ایس فورڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، منگل کے روز ہونے جا رہے ہیں مذاکرات ایران کے اور امریکہ کے جنیوا کے اندر۔ ان مذاکرات سے پہلے امریکہ کوئی ایسی خبر دینا چاہ رہا تھا جس سے مذاکرات میں خلل پڑے۔ دیکھیں، امریکہ مذاکرات نہیں چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ ایران انکار کرے اور وہ اس پر حملہ آور ہو۔ یہ بالکل آنا ایک دیو ملائی کہانیاں، یا آپ بادشاہوں کی کہانیاں، قصے کہانیاں جتنی آپ نے پڑھی ہیں تاریخ میں، آپ بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، اس میں یہی ہوتا ہے۔ ہتھیار باندھ لیا جاتا ہے قلعے کے باہر اور کہا جاتا ہے یہاں ہتھیار پھینک دو یا پھر ہم حملہ آور ہوں گے اور تمہاری جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یا آپ اس کو جو بھی آپ کی عزتیں لوٹ لیں گے اور جو بھی کریں گے۔ یہ بالکل اسی قسم کا ایک ہثار بنانا چاہ رہے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے جارج ڈبلیو بش نہیں بھیجا۔ کہ میں نے اس پر ایک ولاگ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا جارج ڈبلیو بش کا علاج ہے کس کے پاس؟ وہ علاج ہے ذوالفقار نامی ایک میزائل کے پاس، جو کہ ایران نے نکال لیا ہے، اور اب یہ جو ہے جارج ڈبلیو بش جو ہے یہ تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ان کی اپنی تھنک ٹینکس کی بھی رپورٹس تھیں کہ ہمارے بحری بیڑوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یعنی وہ ذوالفقار سے ڈرتے ہوئے انہوں نے جارج ڈبلیو بش کو موو نہیں کیا؟ بالکل نہیں کیا، اور یہ اٹلانٹک میں موجود تھا اور کیریبین میں موجود جو ہے ان کا جو یہ جیرالڈ ایس فورڈ ہے، اس کو انہوں نے موو کروایا۔ دیکھیں، سمجھے، یہ دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا ہے۔ عامر بھائی، اگر یہ سب سے بڑا بحری بیڑا ہے تو پھر وہ جس کا ہم ابراہم لنکن کا اتنے دنوں سے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ سب سے بڑا بحری بیڑا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا حجم کے لحاظ سے ایک بڑا ہے، اور کیا اس کے ساتھ چلنے والے شپس جو ہیں ان کے لحاظ سے ایک بڑا ہے؟ یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اچھا سوال ہے، اور سوال ہونا بھی یہی چاہیے کہ اب نے کیوں کہا کہ ابراہم لنکن سے؟ دیکھیں، ابراہم لنکن کے ساتھ 10 دوسرے دیگر بحری جہاز جو ہیں وہ چلتے ہیں، ان کے مختلف نام ہیں، کسی کا نام تھامسن ہے، کسی کا نام جو ہے وہ ان کے جو شخصیات ان کے پریزیڈنٹس ہیں ان کے نام پر ہے۔ وہ 10 جہاز جو ہیں اس کو ایک بڑا بحری بیڑا بناتے ہیں، لیکن فارمیشن کے حساب سے، اور اس کے ساتھ آپ نے اور میں نے ڈسکس کیا تھا کہ 2 آبدوزیں چلتی ہیں۔ بالکل۔ یہ جو ہے یہ اس لیے بڑا ہے کہ اس کے اندر جو ایئر سٹرپ ہے، یا اس کے اندر جو ایئرپورٹ موجود ہے جس سے یہ فائٹر پلین اڑتے ہیں، وہ بہت بڑا ہے۔ یعنی یہ حجم کے لحاظ سے اکیلا خود جو ہے یہ زیادہ بڑا ہے۔ یعنی جیرالڈ ایس فورڈ جو ہے یہ ابراہم لنکن کی ایئر سٹرپ سے بڑی ایئر سٹرپ رکھتا ہے، اس پہ 60 سے 70 طیارے آ سکتے ہیں اور اس پر 90 طیارے آ سکتے ہیں۔ یعنی اچھا، یہ حجم کے حساب سے آبویسلی بڑا ہو گیا، یعنی 20 جہاز تو ویسے ہی زیادہ ہیں اس میں، لیکن اس کے علاوہ بھی اس پر اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا وہاں پر جانا بہت ضروری تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک نہیں بیشتر ولاگز میں یہ بات کی تھی کہ ایران ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک نیا سرپرائز باکس کھولتا ہے۔ جی بالکل۔
اب اس سارے سرپرائز باکس کو بند کرنے کے لیے امریکہ نے اس کو موو کرایا ہے. اب اس میں دیکھیں ابراہم لنکن پر موجود ہے ان کا F-35C موجود ہے جی, بالکل اس پر بھی ہے, لیکن اس پر E-18 F-18 جس کو بولتے ہیں F-18E ہارنٹ وہ بھی موجود ہے. اس پر ایسے ہیلی کاپٹرز موجود ہیں, اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں جی. یہ کیونکہ میں نے جب لکھ رہا تھا تو میں نے کہا میں لکھ لوں, نام جو ہیں وہ پھر یاد نہیں رہتے ہیں. سی ہاک جی, MH-60R سی ہاک کہتے ہیں. یہ اسپیشلی ایران کی آبدوزوں کے لیے اس جہاز کے اوپر موجود ہے. اس کا کام ہی آبدوزوں کو تباہ کرنا ہے. اس ہیلی کاپٹر کا یہ ڈھونڈتا ہے, اس کے اندر جو ریڈار سسٹمز ہیں وہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں ابراہم لنکن سے جو دوسرا بڑا فرق ہے وہ ایمالز کا ہے. ایمالز کیا ہے جی؟ الیکٹرو میگنیٹک طیارہ لانچ سسٹم. وہ آپ مجھ سے بہتر ہے اس ایروناٹیکل انجینئرنگ کو سمجھتے ہیں. جتنے جہاز ہیں یہ رن کرتے ہیں, ان کے پیچھے سے آگ یا دھواں یا پاور نکلتی ہے اور اس کو فلائی کرنے میں مدد دیتی ہے. اس پر وہ سسٹم موجود ہے کہ اس کی ایئر اسٹرپ میگنیٹک فیلڈ رکھتی ہے, جس سے جہاز زیادہ وزن کے ساتھ زیادہ تیزی کے ساتھ پرواز کر سکتا ہے. یہ دنیا میں اور کسی بحری بیڑے کے اندر میری معلومات کے مطابق ابھی تک نہیں ہے. چین جو اپنا نیا بحری بیڑا تیار کر رہا ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے. اگر آپ نے بحری بیڑوں پر سے جہاز اڑتے ہوئے دیکھے ہوں تو وہ پہلے رن کرتے ہیں, رن کرنے کے بعد فلائی کرتے ہیں. اور آپ نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہوگا کہ جہاز اترتا ہے اور اتر کے ٹھہر جاتا ہے, اور اڑنے کے لیے بھی وہ زیادہ وہ تیزی کے ساتھ نہیں جاتا ہے, وہ صرف ہلکا سا موو ہوتا ہے اور اٹھ جاتا ہے. اس کو پش کیا جاتا ہے اس میگنیٹک فیلڈ کی مدد سے. اگر آپ اس کو دکھا سکیں تو میرا میں شکر گزار ہوں گا اگر آپ کو دکھا سکیں. لیکن ایک اس میں اور بھی چیز ہے جو کہ ابراہم لنکن میں موجود نہیں تھی, اور اس کا نام ہے جی فلانکس. فلانکس ایک ایسا سسٹم ہے جس میں سے بیک وقت میزائل نما گولیاں نکلتی ہیں. جیسے آپ مشین گن سمجھ لیں. جیسے آپ کے دیکھیں ایران جو پلان کیے بیٹھا ہے وہ پلان ہے کہ وہ بیک وقت ان بحری بیڑوں پر آبدوزوں کے ذریعے, ہیلی کاپٹرز کے ذریعے جو اس نے روس سے حاصل کیے ہیں, اپنے انواع و اقسام کے میزائلز کے ذریعے, اور ڈرونز ہیں, اور وہ 300 آبی کشتیاں جن کی ہم میزائل بورڈز کی بات کر چکے ہیں, حملہ آور ہوگا. اتنی بھاری تعداد میں آنے والے میزائلوں کو روکنے کے لیے انٹرسیپٹر کافی نہیں ہیں. یعنی آپ انٹرسیپٹرز پہ کتنے میزائلز فائر کر لیں گے اور کتنے میزائلوں کو نکارہ یا تباہ کر لیں گے. تو اس میں یہ جو نئی گن انہوں نے انسٹال کی ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ یہ فضا میں بہت دور تک گولیاں پھینکتی ہے اور آنے والے میزائلز کو جو ہے, یعنی آپ یہ اسی پنجابی کہنے چھٹا لا دینا, بالکل ایویں کہہ دینا ہے نا. لیکن آپ اس کی رفتار, اس کی میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس کی شکل دکھا دیں. لیکن یہ جو گن ہے اس پر ہم الگ سے بھی ایک پروگرام کر سکتے ہیں کہ یہ گن ہے کیا, اس کی رینج کیا ہوتی ہے, یہ دشمن تک کیسے پہنچتی ہے اس کی گولی, اور کیا وہ بلائنڈ بلٹ ہے یا وہ اس کی بھی آنکھیں ہیں, ٹارگیٹڈ, بالکل اس کی بھی آنکھیں ہیں یا بلائنڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پر بھی ایک کرنا چاہیے. ابھی تو میں نے صرف ان کی اقسام بتائی آپ کو ہیلی کاپٹر بتایا سی ہاک کے نام سے. لیکن اس میں ایک اور چیز جو کسی اور بحری میں نہیں ہے وہ اس کا ڈیول ریڈار سسٹم ہے. دیکھیں ریڈار کیا کام کرتا ہے. ریڈار کام کرتا ہے کہ فضا میں آنے والی چیزوں کو جو ہے وہ پکڑتا ہے, یعنی ان کی آواز, ساؤنڈ, ہیٹ, مختلف اس کے سگنیچرز ہیں. ان سگنیچر سے ریڈار جو ہے آپ تک معلومات پہنچاتا ہے کہ کوئی آبجیکٹ آپ کی طرف آ رہا ہے یا سامنے سے گزر رہا ہے, کیا نوعیت ہے, یہ سارا ڈیٹا دے رہا ہوتا ہے. میزائل ہے, جہاز ہے, ڈرون ہے, بالکل اس کی سپیڈ کتنی ہے, یہ ساری چیزیں. بالکل. اور یہی کچھ جو ہے بحری جہازوں کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے جو کہ آبدوزوں کو, جن کو تارپیڈوز کہا جاتا ہے, یہ سمندر میں گرائے جاتے ہیں, اور گرانے کے بعد یہ اسی نوعیت کی چیزیں سمندر میں سے تلاش کرتے ہیں. یعنی یہ دو الگ الگ سسٹم ہیں. ابراہم لنکن میں یا جارج ڈبلیو بش میں یہ دونوں سسٹم جو ہیں الگ الگ موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, یہ واحد جہاز ہے جس پر یہ ڈیول ریڈار سسٹم موجود ہے. یعنی اس میں دو ریڈار جو ہیں یک وقت ایک ہی ریڈار دونوں کام کرے گا. ایک طرف آبدوزوں کی نشاندہی بھی کرے گا, دوسری طرف آنے والے میزائلز اور جہازوں کی نشاندہی بھی کرے گا. تو یہ اس کی خاصیتیں ہیں جس کی وجہ سے جیرالڈ ایس فورڈ کو بھجوایا جاتا ہے.
صحیح، بہت شکریہ عامر رضا جی. بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.